السلام علیکم جی دوستو، آج ہم ایک ڈاکٹر کی رحم دلی کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ ایک عورت اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے بتاتی ہے، میرا شوہر ایک لمبی مدت کے لیے گھر سے دور تھا اور میری ایک چھوٹی سی بیٹی اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی، اور میرے والد بھی بیمار تھے۔ ذریعہ آمدنی کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک رات میری بیٹی شدید بیمار ہو گئی۔ حالت ہماری یہ تھی کہ اکثر اوقات کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر دن میں کچھ کھا لیتے تھے تو رات کو بھوکے ہی سوتے تھے۔ مفلسی اور غربت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ بچی 2 دن سے مسلسل بخار میں مبتلا تھی۔ ایک رات ہم تینوں بھوکے سوئے۔ بیٹی کا بخار شدت اختیار کر چکا تھا اور اسی رات افلاس اور بھوک نے بھی ہمارا خوب امتحان لیا۔ بچی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بخار کی وجہ سے بے ہوش تھی۔ بیٹی کی بیماری کی وجہ سے میں اور میرے بابا بھوک کو بالکل ہی بھول گئے تھے۔ بہت لاچاری محسوس ہو رہی تھی۔ پھر مجھے ایک فرمان الہی یاد آیا، بھلا کون ہے وہ جو بے قرار کی التجا سنتا ہے، اور کون ہے جو تکلیفیں دور کرتا ہے۔ سب مشکلات، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو یا بھوک کی صورت میں ہو، غربت ہو یا افلاس اور گناہوں کی شکل میں ہو، اسی ذات پاک کے علاوہ کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ تو میں نے بے اختیار اللہ کو پکارا۔ اسی سوچ میں کھوئی ہوئی میں نے جا کر وضو کیا، بچی کے ماتھے پر پانی میں بھگو کر کپڑے کی پٹی رکھی اور نماز کی ادائیگی کے لیے جائے نماز پہ جا کھڑی ہوئی۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے میں پھر بچی کی طرف آئی، دوبارہ بھیگی پٹی رکھی اور پھر نماز کی نیت کر لی۔ ہر 2 رکعت کی نماز کے بعد میں بارگاہ الہی میں بچی کے لیے دعا بھی مانگتی جاتی تھی۔ یہی عمل میں نے بار بار دہرایا۔ نماز بھی پڑھتی رہی، پٹیاں بھی بھگو کے رکھتی رہی اور بیٹی کے لیے دعا بھی مانگتی رہی۔ جب میں بار بار یہ عمل کر رہی تھی تو اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران ہوئی کہ رات کے اس پہر یہاں ہمارے ہاں کون آ سکتا ہے؟ کون؟ میرے والد صاحب نے آواز دے کر پوچھا۔ جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میرے والد اور میں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ان کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد صاحب نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ڈاکٹر صاحب موجود تھے۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا، مریضہ کہاں ہے؟ اور ہم نے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بچی کا تفصیلی معائنہ کیا اور نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور ساتھ ہی بولے، لائیے میری فیس مجھے دیں اور میں چلتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو دینے کے لیے ہمارے پاس تو کوئی پیسے وغیرہ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا جواب سنتے ہی ڈاکٹر غصے میں آ گیا، بلکہ آگ بگولا ہو گیا اور دھاڑتے ہوئے بولا، اگر فیس کے پیسے نہ ہوں تو آدھی رات کو ڈاکٹر کو فون کر کے نہیں بلاتے، کیوں آپ نے مجھے بے آرام کیا؟ ڈاکٹر کے منہ سے فون کا سن کر مجھے ایسا لگا کہ شاید غلطی سے ڈاکٹر ہمارے ہاں آ گیا ہے، اسے کسی اور نے فون کیا اور ڈاکٹر غلط ایڈریس پہ آ گیا ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، ہم نے تو آپ کو فون نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس تو فون ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر بولا، تو کیا یہ فلاں صاحب کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے قریب تو اس نام کا کوئی ہمسایہ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر خاموشی سے باہر نکل گیا اور ہم باپ بیٹی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ڈاکٹر صاحب پھر موجود تھے، لیکن اب ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور وہ رندھی ہوئی آواز میں بولے، خدا کی قسم، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا کہ جب تک تمہاری ساری کہانی سن نہ لوں۔ اور پھر میں نے ڈاکٹر کو اپنی ساری روداد سنا دی، جو میں نماز پڑھ رہی تھی اور جو بچی کو پٹیاں کر رہی تھی اور جو میں دعائیں مانگ رہی تھی، وہ سب میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتا دیا۔ ڈاکٹر بنا کچھ کہے اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا اور آدھے گھنٹے میں واپس آ گیا۔ بچی کے لیے دوائیں اور بہت سارا کھانا بھی ساتھ لے کر آیا۔ کھانے کے علاوہ وہ روزمرہ کے استعمال کی بھی بے شمار چیزیں لے کر آیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ہر مہینے ایک خاص رقم کہ جس سے آپ کا گھر چلتا رہے، آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے گی، اور یہ تب تک ملے گی جب تک میرا اللہ چاہے گا۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے اور دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔